بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں شہزاد حسین بٹ اور آج نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، دو بڑی خبریں لے کر خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلی خبر ہے پنجاب میں ہے سرپرائز تیار۔ 11 جنوری سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی صاحب اعتماد کا ووٹ جو گورنر صاحب نے ان کو کہا تھا انہوں نے لینا ہے یا نہیں لینا یا کورٹ سے فیصلہ کرنا ہے، یہ ہے پہلی۔ اور دوسری خبر ہے جی ایچ کیو راولپنڈی۔ جی ہاں، بہت بڑی خبر ہے۔ پورے پاکستان کی نظریں جو ہیں وہ صرف ایک چیز پر لگی ہوئی ہیں اور وہ چیز ہے کور کمانڈر کانفرنس، کیونکہ 2 روزہ کور کمانڈر کانفرنس کا پہلا روز آج اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اور اس پہلے روز میں ممکنہ طور پر یہ 3 روز بھی جاری رہ سکتی ہے، لیکن 2 روزہ کانفرنس جو کور کمانڈر کانفرنس ہے، سپہ سالار پاکستان عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں یہ پہلی کور کمانڈر کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد ہوا ہے۔ اس سے قبل سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی جو کور کمانڈر کانفرنس تھی وہ ایک روایتی کور کمانڈر کانفرنس تھی، یعنی ٹریڈیشنل کور کمانڈر کانفرنس جسے آپ کہتے ہیں، کہ جانے والے باجوہ صاحب اور آنے والے عاصم منیر صاحب نے بیٹھ کر ایک کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا تھا، جس میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو جانے والے صاحب ہوتے ہیں، یعنی باجوہ صاحب کے جانے کی جو پالیسیز ہیں اس پر مکمل بریفنگ ہوتی ہے، سیر اصل گفتگو ہوتی ہے، اور نئے آنے والے جو کمانڈر ہوتے ہیں وہ اپنی کچھ گزارشات، وہ کچھ اپنے مائنڈ کو اپنے دوستوں کو کور کمانڈرز کانفرنس میں بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے کور کمانڈر کانفرنس روایتی جو تھی، لیکن اس مرتبہ آج کے دن جو پہلا روز سیشن ہوا ہے اس میں سپہ سالار پاکستان عاصم منیر صاحب نے باضابطہ طور پر سربراہی کی ہے کور کمانڈر کانفرنس کی۔ اور یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اس میں دہشت گردی اور ملکی معیشت کو بہت باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے۔ کل بھی ایک کانفرنس کا اس کا سیشن، دوسرا سیشن کا آغاز ہوگا، اور خاص طور پر اس میں جو دہشت گردی ہے، آپ اگر غور کریں کہ افغانستان میں جو طالبان کی حکومت آئی ہے تو اس کے بعد کچھ معاملات اور ذرا تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے گئے۔ آپ اس دسمبر میں دیکھ لیں کہ جس طرح دہشت گردی نے میرے ملک کو کھانا شروع کر دیا ہے وہ اب ناقابل برداشت ہے۔ مثال کے طور پر 15 مئی کو میران شاہ میں ایک دھماکہ ہوا ہے، 16 مئی کو، 15 مئی کے بعد اگلے روز ہی 16 مئی کو کراچی میں بولٹن مارکیٹ میں دھماکہ ہو گیا، پھر 13 سپٹمبر کو سوات دھماکہ ہوا ہے، اور 16 نومبر کو لکی مروت میں دھماکہ ہوا، اسی طرح 30 نومبر کو پھر کوئٹہ میں دھماکہ ہو گیا، 14 دسمبر کو میران شاہ خود کش حملہ آور نے اٹیک کر دیا، اسی طرح 18 دسمبر بنو میں سی ٹی ڈی پر اٹیک ہوا، اور 23 دسمبر اسلام آباد میں خود کش دھماکہ ہوا۔ رواں ماہ کی بات کر رہا ہوں، اور رواں ماہ کے ہی یہ چند روز قبل 25 دسمبر کو بلوچستان میں بارودی سرنگ جو ہے اس میں میرے 5 شیر میرے فوجی افسر نے جام شہادت نوش کیا، اور وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہوئے اور وہ شہادت کا رتبہ ان 5 افراد نے لیا۔ یہ تھی 25 دسمبر۔ اب اگر ان حالات کا جائزہ لیا جائے تو جس طرح یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور مسلسل دسمبر میں اگر آپ نوٹ کریں تو دسمبر میں پاکستان کے مختلف 4 جگہوں پر یہ بڑے اٹیکس ہو چکے ہیں، تو اس کے مطابق آنے والا سال جو ہے اس میں پاکستان کو اللہ پاک محفوظ رکھے وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں، لیکن لگ رہا ہے کہ یہ دہشت گردی جو ہے وہ ملک اور قوم کے لیے کوئی اچھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ملکی معیشت جو ہے وہ بھی اب اینڈ پر آ گئی ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، پرائم منسٹر نواز شریف یا پرائم منسٹر عمران خان، اس وقت اصل گل ہے روٹی، آٹا، دال، چول، چینی، پتی، گیہوں، بیسک چیز۔ ہر امیر آدمی، ہر غریب آدمی، متوسط طبقہ، مڈل کلاس، جس کو بھی دیکھ لے معیشت کی بات کر رہا ہے۔ پاکستان میں سونا جو ہے
دبئی سے مہنگا ہو گیا ہے. دبئی سے لوگ سونا لے کے ادھر آتے تھے نا, اب دبئی سے اس وقت مالیت پاکستان میں زیادہ ہے. مطلب معیشت کی میں آپ کو لمبی, وہ اسحاق ڈار صاحب جیسے وہ بجٹ پیش کیا کرتے ہیں کہ وہ 6,000 اوپر چلا گیا, 4 ارب اوپر چلا گیا, تو میرے کو بھی وہ اتنی سمجھ نہیں ہے, اور نہ ہی میں آپ ان کو رابطہ میں الجھانا چاہتا ہوں. سیدھی سیدھی گل ہے, اس وقت ملک کی معیشت جو ہے وہ ڈوب رہی ہے. لہذا ہمارا اس بات سے اب پاکستانی, جو میں جن افراد کو ملتا ہوں, وہ قطع تعلق ہوتے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں قطع تعلق نہ کیجئے ہم سے, کچھ اور نہیں تو عداوت ہی صحیح, تو اسی ساتھ نہ لڑائی پا لو. وہ مسلم لیگ نون والے ہو, پی ٹی وی والے ہو, پیپلز پارٹی والے ہو, کسی بھی جماعت سے ہے, پاکستان کا شہری جو ہے وہ رو رہا ہے, بلوں کی وجہ سے رو رہا ہے, گیس کی وجہ سے رو رہا ہے. گیس گھر میں آئے یا نہ آئے, بجلی آئے یا نہ آئے, بل ٹھک کے آئے گا, اس کا کسی کو خیال نہیں. بہت خوشی ہوئی آج چوئی شجاعت حسین کا ایک فقرہ سن کر. اس نے کہا میں نے اپنی پارٹی کو حکم دیا ہے کہ آپ معاشرت کے بارے میں سوچیں, پارٹی کے بارے میں نہ سوچیں کہ پارٹی کیا ہو رہی ہے. لیکن ہمیں یقین ہے اور اللہ پر بھروسہ ہے, اور اس روز ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس میں بھی مجھے یقین ہے اپنے سپہ سالار پاکستان پر کہ وہ ملک کی معیشت اور دہشت گردی پر اس طرح قابو کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور یاد رکھے کہ یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہے یہ کوئی عام خالہ دواڑا نہیں ہے. جو پاکستان کا سپہ سالار ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, وہ گھر کا وہ بابا ہے جو ایک چارپائی پر سویا ہوا ہے نکر میں. اور وہ بابا جی جب دیکھتے ہیں گھر میں اولاد آ رہی ہے, بیٹی جا رہی ہے, ماں آ رہی ہے, دھی جا رہی ہے, کوئی جاب پہ جا رہا ہے, تو بابا جی اپنا حکا گڑ 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 کر کے پیتے رہتے ہیں. اگر ان کو کچھ ناگوار گزرے تو وہ کھنگورا, اس کو کہتے ہیں کھنگورا پنجابی میں, وہ کھنگورا مارتے ہیں اور کھانستے ہیں, انسان بنو انسان بنو. لیکن اگر بابا کو سمجھ نہ آئے کہ بچے انسان نہیں بن رہے, تو بابا اٹھ کر اپنی لاٹھی سے ان بھیڑ بکریوں کو بابا جی ٹھیک کر دیتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی کوئی ضدی بچہ کوئی مخالفت پر آ جائے, کوئی ماننے سے انکار کر جائے, تو پھر بالآخر بابا جی چارپائی پر لیٹے ہوئے بابا جی اپنی خاندان والوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کو آگ کر دیا جائے. لہذا بابا جی سے متھا نہیں لگانا کبھی. جو گھر کا بابا ہے, چاہے وہ بڈھا ہو, چاہے وہ طاقتور ہو, وہ لیٹا ہو, وہ بیمار ہو, وہ یہ صحیح ہو, اسی نے گھر چلانا ہوتا ہے. تو ہم چلتے ہیں سی ایم پنجاب چودھری پرویز الہی 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں. ناظرین, گورنر پنجاب نے ان کو کہا تھا کہ سی ایم پنجاب کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لینے کا, جس پر وہ آپ کو ساری کہانی یاد ہے, میں پرانی باتیں نہیں کرنا چاہتا آپ کو. انہوں نے کہا تھا کہ یہ نوٹیفائی, پھر وہ کورٹ میں چلے گئے, کورٹ سے ڈی نوٹیفائی ہو گیا, اور پھر ان کو جناب لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو مشروط طور پر ان کی وزارت اعلیٰ پر بحال کر دیا. یعنی ساتھ, لیکن مشروط طور پر انہوں نے کہا کہ اسمبلی جو ہے وہ آپ ڈیزالو نہیں کر سکتے, اس کو تحلیل نہیں کر سکتے. تاہم آپ 11 جنوری تک وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے. ڈی نوٹیفائی کر دیا گورنر پنجاب کا جو حکم نامہ تھا. اب 11 جنوری کو آپ دیکھیں کہ 11 جنوری کو کیا ہونا ہے. 11 جنوری کو ایڈوکیٹ جنرل, اٹارنی جنرل اور گورنر پنجاب ایک ایسا ہوتا ہے جس کو آپ کورٹ جو ہے نا وہ طلب نہیں فرماتی یا وہ نوٹسز جاری نہیں کرتی کہ آپ نے اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب کو کیوں کہا تھا, آپ پیش ہو جائے. تھوڑا سا احتکاک ہے, پریزیڈنٹ آف بلو بک ہے, اس کے لحاظ سے احتکاک ہوتے ہیں. تو گورنر پنجاب کے جو پرنسپل سیکرٹری ہے اس کو بھی نوٹس جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں, اور یہ تمام افراد, اٹارنی جنرل, ایڈوکیٹ جنرل اور پرنسپل سیکرٹری وغیرہ, یہ سارے جو ہیں یہ آئیں گے اور یہ آ کر عدالت عالیہ میں بتائیں گے کہ جناب یہ گزارشات ہیں, یہ بات ہے. اب کہانی کیا ہے, وہ تو 11 جنوری کی ڈیٹ ڈال دی عدالت نے. زمان پاک جہاں پر عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں موجود, وہاں موجود پچھلے 2 روز سے
دو جو میٹنگز ہوئی ہیں ان کی خبر آپ کو بریک کرنے جا رہا ہوں، اور ان میٹنگز میں یہ طے کیا گیا ہے، ایک میٹنگ میں ہمارے ذرائع کے مطابق چودھری پرویز الہی صاحب کے بیٹے مونس الہی بھی موجود تھے، جن کے سامنے یہ بات ہوئی ہے کہ آپ عدم اعتماد کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ 11 جنوری سے پہلے لیں اور جا کے کورٹ کو بتائیں کہ ہم اعتماد کا ووٹ لے کر حضور انور آ چکے ہیں، تمام قدغن ختم ہو چکی ہیں، اب ہم اسمبلی ڈیزالو کرنا چاہیں تو کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ بٹ یہ دو میٹنگ تو ہوئیں، ایک میں مونس الہی بھی موجود تھے، میسج بھی چلا گیا چوئی صاحب کو، چوئی صاحب نے ایگری بھی کیا، واپس میسج بھی آ گیا، لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ 11 جنوری سے پہلے میرے ذرائع کے مطابق چودھری پرویز الہی نے صاف کر دیا ہے انکار، نہ لینا ہے عدم اعتماد دا ووٹ، نہ میرے کو بندے نے پورے 5 سے 7 افراد جو ہے وہ اس وقت وہ پنجابی میں کہتے ہیں نیوا نیوا ہو کے نکل جاؤ۔ جب ہم دوستوں کی لڑائی ہو جاتی تھی نا کالج یونیورسٹی میں، تو پنجاب یونیورسٹی میں جماعتیے پہ جاندے سی، تو ہم لوگ بھی آگے سے اکڑ جاتے تھے، تو جب ہم 5-7 کا ٹولہ ہوتا تھا نا تو میں یوں کر کے جا رہا دو ادھر دو ادھر، تو ہم بھی قائدین میں شامل ہونے کی چھوٹی سی کوشش کرتے تھے، تو جب آگے سے جماعت اسلامی کے دوست ہمیں پڑ جاتے تھے تو پھر ہم دیکھتے تھے ہمارے بہت اہم جو دوست ہیں 5-6 جو ہمارے ساتھ ہمیشہ یوں ہوتے تھے، وہ نیوے نیوے ہو کے نکل جاندے سی، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا وہ کہاں گئے، لڑائی ختم ہو گئی وہ نہیں ملے، وہ اگلے دن یونیورسٹی آئیں گے، آ کہیں گے کی ہوا ایسی بٹ صاحب۔ لہذا چودھری پرویز الہی اور مونس الہی نے مشاورت مکمل کر لی ہے، لیکن ان کو حکم نامہ، ان کو خواب آ گیا ہے، مولوی صاحب سفید داڑھی والے تشریف لے آئے ہیں جنہوں نے کہہ دیا ہے انج نہیں، اتنی جلدی نہیں، آپ کوٹ کر رہی ہے نا بابا جی، کوٹ بھی تو بابا جی بڑی کوٹ بابا جی کر رہے ہیں، بابا جی کو کرنے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فی الحال پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہونے دی کہانی نو نیور، کوئی میرے کو خبر نہیں مل سکی، اور جتنی بھی خبر ملی ہے اس میں یہ کلیئر ہے کہ ابھی ڈنگ ٹپاؤ کی پالیسی، ویٹ اینڈ سی کی پالیسی، وہ ڈو اینڈ ڈائی والی کہانی نو نیور۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور آخری بات میں کرتا جاؤں کہ آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی تھی، تو بہت دکھ اور افسوس ہے، میری ان سے 2-4-5 ملاقاتیں ہی ہیں، زیادہ نہیں ہیں، ایک لاہور پریس کلب میں ہے، ایک انگلینڈ میں مساق جمہوریت کو میں کور کرنے، اخبار میں ہوتا تھا تو تب کور کرنے گیا تھا، وہاں ان کی پریس کانفرنس، اور ان کے ساتھ مجھے یہ بھی فخر ہے کہ ساؤتھ ہال کی سڑک پر وہ جب جا رہی تھی تو اتفاقاً میں، رومان احسان، شفیق اوان اور گوہر بٹ صاحب ان کو مل گئے، تو ہم نے سلام کیا، تو انہوں نے ہمیں اس موقع پر کارنر کی دکان سے، ساؤتھ ہال کی نکر پہ آج بھی دکان موجود ہے، ہمیں برگر اور شوارمے پیش کیے، وہ ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کھائے تھے، اور مجھے اس کا ایک فقرہ یاد ہے، اس نے کہا تھا کہ پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو کچھ جھکنا پڑے گا، تو میں نے فوری بات کاٹ کے کہہ دیا تھا محترمہ بالکل آپ کو بھی تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جس پر ان کا فکر آج بھی میرے دل میں پیوست ہے۔ انہوں نے کہا میں جس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں میرے خون میں بلٹ ان ہے، ہمارے خاندان میں پرابلم ہے کہ ہم کسی بھی آمر کے سامنے جھک نہیں سکتے، ہم سر کٹوا تو سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کے باپ کے درجات بھی بلند کرے، انہوں نے بھی پاکستان کے لیے قربانی دی، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے بھی پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے قربانی دی۔ آج ان کے بیٹے بلاول بھٹو چیئرمین صاحب نے چنگی تڑی کرائی ہے، آج پہلی دفعہ مجھے ذرا وہ پنجاب دا جوان لگا، جس پر جب اس نے کہا کہ عمران خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب سابق خاتون اول کو کسی نے نہیں چھیڑا، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیل مت جائیں، اسمبلی میں آئیں، ہم سے ملے۔ اب یہ کہاں سے کہانی شروع ہوئی ہے اور کہاں ختم ہوئی ہے اس پہ میں ورک کر رہا ہوں، لیکن ڈیوریشن تھوڑا سا لمبا ہوتا جا رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ویلاگز میں بلاول صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں کیا جانتے ہیں اس پہ بھی میں ضرور بات کروں گا۔ آج تک کے لیے اجازت دیں، پاکستان
زندہ باد.